الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ سے ایک مرتبہ پھر ہم میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سیرت کے اس مبارک سلسلے میں جس چیز کا تذکرہ کیا گیا تھا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف آوری کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام کیا تھا، باوجود کہ اس وقت پریورٹی بیس پر اور ترجیحاتی بنیاد پر دوسرے بہت سے کام تھے جن کو کرنا چاہیے تھا۔ صحابہ اپنے گھر و بار کو چھوڑ کر آئے تھے، مکہ سے اپنے اثاثہ جات کو تیاگ کر آئے تھے۔ ان حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کی ضروریات کی تکمیل کا سامان آپ پہلے کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کا کام کیا۔ اور مسجد بھی کیسی؟ آپ نے جو مسجد بنائی وہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، بلکہ آپ نے جو مسجد بنائی وہ مسجد پوری کی پوری ایک تہذیب، پوری کی پوری ایک ملت، ریاست، سیاست کا مرکز تھی۔ سارے کام وہاں انجام دیے جاتے تھے۔ تو آپ نے سب سے پہلا کام مدینہ میں آنے کے بعد مسجد کی تعمیر کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد تو بن جائے، تعمیر ہو جائے، لیکن اطراف میں رہنے والوں کے دل نہ جڑے۔ عمارت تو کھڑی ہو جائے لیکن لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہوں، لوگوں کے دلوں میں محبت نہ ہو، تو کیا ایسی صورت میں ایک نئی امت کا وجود قیام میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ اگر باہر سے آنے والے افراد بھوکے ہو اور مقامی افراد کو اس کی کوئی خبر نہ ہو تو ایسی صورت میں ایک نئے پاکیزہ صالح اسلامی معاشرے کا تصور ناممکن تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جس کام کی طرف سب سے پہلے توجہ مرکوز کی یا جس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا وہ یہ تھا کہ آپ نے مکہ سے آنے والے افراد کی مدینہ کے مقامی لوگوں کے ساتھ آپ نے مواخات کر دی۔ اب آپ غور کریں کہ مدینے میں جو مہاجرین تھے، جو مکہ سے آئے تھے، وہ کس حال میں تھے؟ غور کریں آپ کہ مکہ کے وہ لوگ جن کے پاس مکہ میں اپنا خود کا مکان تھا، خود کا کاروبار تھا، تجارتی قافلے تھے، باغات تھے اور بہت سارے خدم و حشم تھے، سرمایہ تھا، زمینیں تھی، غلہ جات اگتے تھے، عزت تھی، خاندان تھا، رشتہ داری تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں ان اہل ایمان نے قربان کر کے اللہ کی خاطر بے دست و پا بن کر سب کچھ نچھاور کر کے بالکل خالی ہاتھ مدینہ میں آئے تھے۔ اور جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں نہ مکان ہے، نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ ذریعہ معاش ہے، نہ تجارتی سامان ہے، نہ خاندان ہے، نہ رشتہ دار ہے، کچھ نہیں ہے۔
اب آپ تصور کریں کہ ایک طرف ایک بستی ہے جس بستی میں مختلف قبائل ہے، اور وہ قبائل آپس میں سال ہا سال سے نہیں، صدیوں سے، دہائیوں سے ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے آ رہے ہیں، ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور پھر وہاں پر منافقین بھی ہے، وہاں پر یہود و نصارہ بھی ہیں، آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ ویسے میں ایک بڑی جماعت، یعنی سینکڑوں افراد پر مشتمل، نہ صحیح 100 سے قریب افراد ایسے ہیں جو مکہ سے آئے ہیں، بے دست و پا ہے، کاروبار نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ کیسی افراتفری ہوگی، کیسی بدنظمی ہوگی، کتنا معاشی بحران پیدا ہوگا، کھانے کے کیسے مسائل پڑ جائیں گے۔ صورتحال پر غور کریں۔ اور آئے بھی تو ایسے بالکل صرف بدن کے کپڑوں پر آئے تھے، کچھ لے کر نہیں آ سکے تھے۔ مکہ سے جب یہ لوگ نکلے تو کفار مکہ نے ان کی جائیداد پر، ان کی زمینوں پر، ان کے تجارتی قافلوں پر، ان کے باغات پر، ان کے غلہ جات پر، ان کی دولت پر، ہر چیز پر قبضہ کر دیا۔ کوئی چیز اب ان کی نہ رہی۔ یہ حال میں آئے۔ ایسی صورتحال میں غور فرمائیے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکل کا حل کیا نکالا۔ سبحان اللہ، آپ نے ایسا حل نکالا، آپ یقین مانیے، میں تھوڑا سا یعنی کہ تقابلی مطالعے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کمپیریٹیو اسٹڈی کے یعنی کہ روشنی میں بات کہہ رہا ہوں، اور کوئی یعنی کہ اس میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کا، اس تناظر میں جو حل نکالا، وہ حل ایسا تھا اور ایسا ہے کہ آج تک دنیا کے بڑے بڑے ماہرین سماجیات اور سوشولوجسٹ آپ کے اس حل کو دیکھ کر حیرت میں پڑے ہوئے کہ کیسا بہترین نظام آپ نے نکالا کہ مدینے کی جو معاشی صورتحال تھی وہ عدم توازن کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ اس حل کی وجہ سے مدینے کی معاشرتی صورتحال اور زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، سیاسی صورتحال مضبوط ہو گئی تھی، معاشرتی صورتحال زیادہ بہتر ہو گئی تھی اس حل کی وجہ سے۔ ورنہ حکومتیں تو پریشان ہوتی ہیں، باہر کے افراد کو گھسپیٹیوں کا نام دیا جاتا ہے، ان کو نکالنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، کسی کو اپنے ملک میں وداؤٹ پرمیشن، وداؤٹ ویزا کسی کو ٹھہرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ آج بھی دنیا کا نظام ہے، لیکن دیکھیں، قربان جائیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست پر کہ آپ نے ایسا حل دیا اور ایسا حل اس کا پیش کیا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ماہرین سماجیات اس حل کو دیکھ کر حیرت میں پڑے ہوئے۔ اور کیا حل نکالا آپ نے اس صورتحال کا، آپ جانتے ہیں، لیکن شاید آپ کے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہو سکتا ہے آ بھی رہا ہو۔ کیا حل نکالا آپ نے؟ آپ نے حل یہ کیا کہ مدینے میں آنے کے 5 ہی مہینے کے اندر ایک بڑی عظیم الشان تاریخی نشست بلائی آپ نے، جس میں ایک طرف مہاجرین ہیں جو مکہ سے سب کچھ لٹا کر آئے ہوئے، ایک طرف انصار ہیں جو مقامی باشندے ہیں، جن کے مکانات ہیں، جن کے کاروبار ہیں، جن کی بیوی بچے ہیں، جن کی عزت ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہے، سب ہے اپنی جگہ پر۔ دوسری طرف اس کے برعکس لوگ ہیں۔ آپ نے دونوں کی ایک نشست بلائی، تقریباً 90 افراد تھے، 45 ادھر تھے، 45 ادھر تھے، اور ان 90 افراد میں سے آپ ایک ایک کا نام لے کر بلاتے، کہتے کہ فلاں اور فلاں ادھر آ جائیں، دونوں آتے تو کہتے کہ آج سے تم دونوں بھائی ہیں۔ آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کرا دی۔ کیا قائم کرا دی؟ مواخات، بھائی چارہ قائم کرا دیا آپ نے۔ اور یہ جو بھائی چارہ تھا
یہ صرف دوستی والا بھائی چارہ نہیں تھا، صرف تعارف والا بھائی چارہ نہیں تھا، بلکہ یہ جو بھائی چارہ تھا یہ حقیقی رشتوں سے زیادہ گہرا تھا۔ یہ بھائی چارہ یقیناً خون کا نہیں تھا، لیکن خون سے کئی زیادہ گہرا بھائی چارہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تھا۔ مواخات کیا ہے یہ؟ اصل میں عربی کا لفظ ہے اخ، اور عربی میں اخ کہتے ہیں بھائی کو، الاخ الفاضل، الاخ الکریم، الاخ المبجل، برادر عزیز، برادر محترم، برادر مشفق، برادر مربی، جیسے ہم کہتے ہیں عربی میں اخ کہتے ہیں بھائی کو۔ المسلم اخو المسلم، حدیث ہے نا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو اخ کہتے ہیں عربی میں بھائی کو، اور اسی سے یہ بھائی چارہ تھا، مواخات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم کی تھی۔ اور یہ جو مواخات تھی، یہ مواخات ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کے درد میں، خوشی میں، غم میں، مسرتوں میں، سب میں شریک رہنے کا نام تھا۔ حتیٰ کہ ابتدائی دنوں میں یہ بھائی چارہ ایسا تھا کہ ایک دوسرے کے وارث بنائے جاتے تھے۔ اگر مان لیجئے کہ ایک مہاجر اور ایک انصار، اللہ کے رسول نے دونوں کو بھائی بنا دیا، اب انصار کا انتقال ہو گیا، اس نے دنیا بھر کی جائیداد اگر چھوڑی ہے، تو شروعات کے دنوں میں جیسے حقیقی بچوں کو اور حقیقی بھائیوں کو مرحوم کی وراثت سے، مرحوم کی میراث سے وراثت ملتی ہے، اسی طریقے سے ابتدائی دنوں میں اس مواخات کے ذریعے بنے ہوئے رشتہ داروں کو وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ اتنی گہری مواخات اور اتنا گہرا بھائی چارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مواخات کی ضرورت کیوں پڑی؟ ظاہر سی بات ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا مواخات کی ضرورت کیوں پڑی۔ بھئی مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اپنے اسلام کی حفاظت کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، اپنا مکان چھوڑا، تجارت چھوڑی، تجارتی قافلے چھوڑے، باغات چھوڑے، خاندان چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، سب کو تیاگ دیا۔ کفاروں نے ان پر قبضہ کر لیا، یہ بے دست و پا ہو کر مدینہ تشریف لے آئے، اور مدینہ میں آنے کے بعد بے سہارا ہے، کاروبار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کیسے جئیں گے، کیسے رہیں گے؟ تو مواخات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقتی حل نہیں نکالا، وقتی مالی امداد نہیں کی اللہ کے رسول نے، عارضی اور ٹیمپرری ریلیف کا کام نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک مستقل حل ایسا نکالا کہ یہ آنے والے سوسائٹی پر برڈن نہ بنے، بلکہ آنے والے یہاں کی اکنومی کو ان کے ساتھ مل کر اور زیادہ مضبوط کر دیں۔ سبحان اللہ، یہ نبوی فراست تھی۔ آج تک دنیا کے بڑے بڑے ماہرین سماجیات آپ کے اس حل کو دیکھ کر حیرت میں پڑے ہوئے۔ یہی وجہ ہے مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 بڑے آدمی، کرسچن ہے، کرسچن لکھنے والا مائیکل ہارٹ، لیکن اس نے نمبر 1 پر کس شخصیت کو رکھا ہے؟ سن لیجئے وہ مسلمانوں، مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی جس میں دنیا کے 100 بڑے لوگوں کا شمار کیا ہے، اس میں نمبر 1 پر اس نے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا، اگرچہ کہ وہ کرسچن تھا۔ کیوں؟ جو بھی حق پسند ہوگا اور حق بات کہنے کا عادی ہوگا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، چاہے سیاسی ہو، چاہے سماجی ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے آپ کے تجارتی معاملات ہو، ان تمام زندگی کے مختلف میدانوں کا جائزہ لے گا اگر اللہ کے رسول کا، تو اس کا دل اندر سے گواہی دے گا کہ یہ تو پوری انسانی تاریخ کا سب سے بہترین اور سنہری نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کارنامہ انجام دیا، یہ آپ کی دور اندیشی تھی۔ اور کیسا انصار نے مواخات کا حق ادا کیا، سبحان اللہ۔ تاریخ میں ایسی، پوری انسانی تاریخ میں، اسلام کی نہیں کہہ رہا ہوں، اسلام کی نہیں کہہ رہا ہوں، پوری انسانی تاریخ میں ایسا ایثار، ایسا جذبہ محبت کا، قربانی کا، اللہ اکبر کبیرہ، پوری انسانی تاریخ میں نہیں مل سکتا ہے۔ جو انصار نے جذبہ پیش کیا، ایثار پیش کیا، قربانی پیش کی، کہیں نہیں ملے گا۔ کئی جوڑے تھے جن کو اللہ کے رسول نے بھائی بنایا، اور کیسی مثالیں ہیں دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ مہاجر ہے، مکہ سے آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا۔ کس کا بھائی بنایا؟ سعد بن ربیع۔ سعد بن ربیع جو ہے وہ مدینے کے بہت مالدار شخص ہے، کامیاب تاجر ہے، زبردست، یعنی کہ سکسسفل ٹریڈر بولیے، جو بھی بولیے آپ، زبردست تاجر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا، تو سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مکان لے گئے، اپنے باغات دکھائے، بہت سارے باغات تھے ان کے، اپنے باغات دکھائے، اپنی زمینیں دکھائی، جو کاروبار تھا ان کا وہ کاروبار کا مرکز بتایا، تجارتی اگر قافلے تھے وہ ساری چیزیں دکھائی، اور کہا کہ یہ سب میرا ہے۔ آج سے یہ جتنے باغات ہیں اس میں سے آدھے آپ کے ہوں گے، جتنی زمین ہے اس میں سے آدھی آپ کی ہوگی، جتنے نخلستان ہیں اس میں سے آدھے آپ کے ہوں گے۔ اور اس کے بعد گھر لے کر آئے اور کہا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آئے ہوئے ہو، میری 2 بیویاں ہیں، آپ صرف اشارہ کیجئے، جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کی عدت گزر جائے تو اس سے آپ شادی کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا آپ تصور کریں کہ کیا ایسی کوئی مثال انسانی تاریخ میں مل سکتی ہے؟ انہوں نے تو یہ جذبہ پیش کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یہ زمینیں، یہ باغات، یہ نخلستان، یہ تجارتی قافلے، اور یہ سارا آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ آپ مجھے صرف مارکیٹ کا راستہ بتائیے کدھر ہے، کیا بتائیے؟ مارکیٹ کا راستہ بتائیے کدھر ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نے دودھ اور دودھ سے پنیر جو کاروبار شروع کیا ہے، تو پھر دھیرے 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 یہ ایک واقعہ بتایا۔ ایسے تمام مہاجرین جو میدان میں اترے، ایک وقت ایسا آیا کہ تمام مہاجرین مدینے کی مارکیٹ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن گئے۔ ہاں، جملوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر رہا ہوں۔ تمام مہاجرین مدینے کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن گئے۔ عبد الرحمن بن عوف، ان کی تجارت اس قدر چمکی ہے کہ ایک وقت میں ان کا تجارتی قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ یعنی پہلا اونٹ اگر مدینے کے اندر ہے تو آخری اونٹ مدینے کے بہت دور تک جو ہے تو پھیلا ہوا ہے۔ سوچے آپ کتنی بڑی تجارت تھی۔ یہ امبانی، اڈانی، بل گیٹس اور پتہ نہیں کتنے ہیں، ایلن ماسک، یہ سب عبد الرحمن بن عوف کے ایک پاکٹ میں آ جائیں گے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں جذبات میں، عبد الرحمن بن عوف کے ایک پاکٹ میں آ جائیں گے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا تو دینار
اور دراہیم جو سونے کے ہوا کرتے تھے دینار، وہ اس قدر تھے کہ پھاوڑوں سے سونا نکالنا پڑا، نکالنے والوں کے ہاتھوں کو چھالے پڑ گئے. ہاں ایسی زبردست تجارت ہوئی ہے. ایسی ہی ایک مواقعات اللہ کے رسول نے بنائی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء کے درمیان. ابو درداء مدینے کے تھے، سلمان فارسی یہ تو بہت دور سے بیچارے کہاں سے ہجرت کر کے آئے. ان کو پڑھیے، بڑی دلچسپ داستان ہے. بعض حضرات تو یہ تک کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی افراد کو دیکھا تھا اور اللہ کے رسول کو بھی پایا ہے. 250 سال کی عمر تھی ان کی جب اللہ کے رسول سے ملے تھے. سبحان اللہ. حضرت ابو درداء کیسے ثابت ہے؟ ان کی ایک بات یاد آ گئی، سنا دیتا ہوں، دلچسپ ہے، آج کے حالات میں ضروری بھی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو درداء کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا. جو رشتہ آیا وہ جو بچہ تھا بہت زبردست بچہ، دیکھنے دکھانے میں آج کی زبان میں ڈیشنگ، ایک دم اٹریکٹیو پرسنالٹی کا مالک، ساتھ ہی ساتھ کاروبار بہت اچھا، گھر بار بہت اچھا، گھر میں کام کرنے کے لیے نوکرانیاں بھی ہیں، سب ہے. رشتہ آیا بیٹی کے لیے. حضرت نے بولے تحقیق کرتا ہوں، ذرا تحقیق کرے. جیسے آج کل ہوتا ہے رشتہ آیا تو بڑا دیکھنا دکھانا پڑتا ہے. تحقیق کیے تو بعد میں بولے نہیں بھائی بیٹی نہیں دینے کا ہے میرے کو، وہاں بیٹی مجھے وہاں نہیں دینا ہے. لوگوں نے بولے حضرت ارے اچھا بچہ ہے، کاروبار والا ہے، دیکھنے میں اچھا ہے، گھر اچھا ہے، خود کا ہے، کام کرنے کے لیے بھی افراد ہے گھر میں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ کہا کہ نہیں مجھے نہیں دینا ہے وہاں پر، ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے نوکرانیاں ہیں، میری بیٹی وہاں جائے گی تو اس کو خدمت کرنے کا کہاں موقع ملے گا؟ ایسے گھر میں مجھے بیٹی نہیں دینا ہے جہاں اس کو کسی کی خدمت کا موقع ہی نہ ملے. آج آپ جائیے دارالقضاء میں اور دارالقضاء کی فائلیں نکالیے، اگر 100 کیسز ہیں تو 99 کیسز وہ ہوں گے جس میں شکوہ یہ رہتا انہیں اکیلی کرتی، وہ ننن آتی بیٹھ جاتی، وہ ننن آتی بیٹھ جاتی، انہیں آ رہا سب کا انہیں کرنا کیا، سب کا ٹھیکہ انہیں لے کے رکھی کیا. حضرت ابو درداء کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے اس گھر میں نہیں دینا ہے، اگر وہاں دوں گا وہاں نوکرانیاں آئے کام کرنے والی، میری بیٹی جا کر خدمت کس کی کرے؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کسی کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کس کی کر رہے پیروی ہم؟ کس کے نقش قدم پر ہے؟ سبحان اللہ. یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ بہت دیندار مزاج تھا، بہت دیندار مزاج. اب یہ بھائی بنا دیے گئے حضرت سلمان فارسی کے. تو ایک دن جو ہے ان کی بیوی نے، یعنی حضرت ابو درداء کی بیوی نے حضرت سلمان فارسی سے شکایت نہیں کی، ذرا کیا کہنا چاہیے ادبی انداز میں گفتگو کی. کہا کہ آپ کے بھائی جو ہے بڑے دیندار ہے، دن دیکھتے نہ رات دیکھتے، نہ سونے کا پتہ ہے نہ کھانے کا پتہ ہے، بس عبادت ہی عبادت کرتے رہتے ہیں. حضرت سمجھ گئے قوسین کے درمیان کیا چل رہا، سمجھ گئے حضرت بین السطور کیا کہنا چاہ رہی ہیں. حضرت گئے، بولے میرے بھائی، اور جا کر ان کو کہا یہ کیا چل رہا ہے آپ کا، کیا چل رہا ہے؟ یہ ان لنفسک علیک حق وان لاہلک علیک حق فاعطی کل ذی حق حقا. او میرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ رات دن اٹھے کی چھٹے بس عبادت عبادت عبادت. اپنی جان کا بھی حق ہے، اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دو. یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک بات گئی. آپ نے فرمایا سلمان نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. اب آج کل کے تو گھر کے مسائل الگ ہے، گھر کے مسائل الگ ہے. ارے جب دیکھو جب شادی ہوئی جب سے ہمارا بھائی تو بس کیا ہے کہ اس کے پلو کوئی بننے والا ہے، نکل رہا ہی نہیں روم کے اندر سے.
یہ شکایتیں ہیں. ارے اچھا ہے نا بھائی، اس کے پلو سے بندھے، کسی اور کے پلو کو جا کے لگ گیا تو پھر وہ دوسرا رونا شروع ہو جائے گا. یہ ایسے مسائل. تو حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ کے درمیان مواخات قائم کرائی. اسی طرح حضرت ابو بکر اور حضرت خارجہ بھی، ان کے درمیان بھی اللہ کے رسول نے مواخات، کچھ نام یاد آ رہے، جو نام یاد آ رہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ. حضرت ابو بکر کی جن سے مواخات قائم کرائی تھی، آپ دیکھیے انہوں نے کیسا حق ادا کیا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر کو اپنے مکان میں ٹھہرا دیا مستقل، اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کرا دیا. حضرت ابو بکر سے نکاح کرا دیا. اللہ کے رسول کو نبوت کب ملی تھی جی؟ کتنے سال میں ملی؟ 40 سال میں. ہجرت آپ نے کب کی جی؟ مکے میں کتنے سال رہے آپ؟ 13 سال رہے. 40 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 53 سال. اور حضرت ابو بکر اللہ کے رسول سے محض کتنے چھوٹے؟ 2 سال. 51 سال کی عمر میں آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور ان کے بھائی نے 51 سال کے شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا ہے. یہ آپ سوچیں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ خاص طور پر اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ آج ہم نے اپنے طور پر اپنے معاشرے میں، سماج میں بیواؤں، مطلقاؤں، عمر دراز افراد کی شادیوں کو جو معیوب سمجھ رکھا ہے، اس کا خمیازہ ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری بچیوں کے لیے غیروں کی طرف نظر اٹھانا اور ان کے طرف جانا بہت آسان ہو گیا ہے. دوسری شادیوں کا تذکرہ کروں تو لوگ بولتے ہیں ارے بھائی کیا بات ہے کہ مولانا بہت رنگیلے انداز میں چل رہے آج کل، کچھ تو بھی ہے دال میں کالا. مگر نہیں، سمجھو ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے ان معاملات کو لے کر سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں، پریشان ہیں. کسی سماج اور کسی معاشرے میں جہاں پر بچیاں غیروں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہی ہو اور بھاگ رہی ہو، اور اس سماج میں 40 سال کی عمر تک لوگ کنوارے رہے، ڈوب مرنے کی بات ہے. کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ بھائی نکاح کرو، نکاح کرو گے تو آدھا ایمان مکمل ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری سانس تک آدھا ایمان خطرے میں ہے. کسی صاحب کی بات یاد آ رہی، مجھے نام یاد نہیں ہے اور آتھینٹک ہے یا نہیں ہے وہ بھی نہیں پتا، لیکن سنا تھا میں نے، اور کسی یورپین اسکالر کی بات ہے. اس نے کہا تھا کہ اگر تم میرے سامنے کروڑوں کروڑ روپے کا ڈھیر لا کر رکھ دو گے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب بھی میں اس میں 1 روپے کا بھی جو ہے اس کے اندر کوئی خرد برد نہیں کروں گا. مجھے اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہے. لیکن اگر چند گھنٹوں کے لیے بھی مجھے کسی حبشی کالی کلوٹی عورت کے ساتھ تنہا چھوڑ دو گے تو میں اپنے آپ کی گارنٹی نہیں دیتا ہوں. غلط نہیں بولا اس نے. اللہ نے فطری طور پر شہوانی جذبات ہر انسان کے اندر رکھے ہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف کو علاج کی ضرورت ہے اور کسی اچھے ڈاکٹر کو بتانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کسی کو بے نکاح، بے شادی شدہ آپ پسند نہیں فرماتے تھے. نوجوان نظر آئے تو آپ پوچھتے رہتے تھے شادی ہوئی، شادی کیے، نہیں کرے، کرو بھی جلدی کرو. خیر اب یہ دوسرا موضوع چل گیا، یہ میری عادت نہیں ہے عموماً، لیکن بات سے بات نکلتی چلی گئی. اچھا، یہ جب مواخات کرا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک ایک کو بلا رہے ہیں، ایک ایک کو بلا رہے ہیں، مواخات کر رہے ہیں. حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں. اتفاق سے اس مجلس میں سارے بھائی بن گئے، حضرت علی اکیلے رہ گئے. کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مجھے کوئی بھائی نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی روتے کیوں ہو؟ ارے بھائی آپ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں میرے بھائی ہو. سبحان اللہ. یہ مقام ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، ہر مدعی کے لیے دارو رسن کا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے لیے دارو رسن کہا، ہر مدعی کے لیے نہیں ہوتا ہے. بہرحال
اب یہ جو مواقعات ہوئی تو کیسی کیسی قربانیاں دی انصار نے، آپ نے دیکھا، اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، باغات میں اور غلوں کے منافع میں، ہر چیز میں آنے والے مہاجرین کا حصہ طے کر دیا ان لوگوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا ایثار، انہی کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ پر یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ انہیں کوئی نقصان کا اندیشہ کیوں نہ ہو۔ آج تو دشمن چھوڑ دیجئے، آپ بھائی بھائی کے منہ کا لقمہ چھیننے کے لیے تیار بیٹھا ہے، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، دروازہ بند ہوتے ہی محترمہ کے ساتھ موضوع گفتگو کچھ الگ ہی نہج کا ہوتا ہے۔ ہاں دیکھے تمہارے بھائی کو کتنے انداز اس کے دکھ رہے ہیں، اکیلے آپ ہی سے کرنے والے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، انہیں نہیں کرنا، انہیں کمارا نہیں، انہیں لارا نہیں، شروع ہو جاتا۔ اور انصار نے کیا قربانیاں دی، اپنے گھر کے دروازے، خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بس اللہ کے رسول نے بنا دیا، ایسے بن گئے کہ خونی رشتوں سے زیادہ گہرا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا، یہ جو مواقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، یہ کوئی معمولی مواقعات نہیں تھے، اس کے بہت سے فائدے حاصل ہوئے۔ کیا فائدے حاصل ہوئے اس کے؟ سب سے بڑا فائدہ، اور یہ فائدے بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وقت کی صورتحال کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ مدینے کی جو صورتحال تھی کہ وہاں اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ جنگ بعاث ہوئی، 40 سال تک جنگیں لڑی ہیں اوس اور خزرج نے، مدینے کے قبائل نے۔ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا، اس پہ سے جنگ شروع ہوئی، سال تک نسل در نسل جنگیں چلتی رہی ہے۔ یہ وہ قبیلے تھے، وہاں منافقین بھی ہے، وہاں یہود بھی ہے، وہاں نصارہ بھی ہے، مشرکین بھی ہے۔ یہ صورتحال ہے زمینی، اور پھر یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں، جن کے پاس مکان نہیں، کاروبار نہیں، سورس آف انکم نہیں، رشتہ دار نہیں، خاندان نہیں، ایک بڑی تعداد آ گئی ہے اچانک۔ اب ان کو بھائی بنا دیا گیا تو آٹومیٹیکلی دیکھیے اللہ کے رسول کی فراست کیسی تھی کہ اس کا نقصان کے بجائے اس کے فائدے آنا شروع ہو گئے۔ سب سے بڑا فائدہ یا پہلا فائدہ جو مواقعات کے ذریعے سے ہوا وہ معاشی انقلاب کا ہوا۔ مدینے کے جو لوگ تھے وہ کاشتکار تھے۔ مدینے کے لوگ کیا تھے؟ کھجوروں کے باغات تھے ان کے، کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ فطرتاً تاجر تھے۔ مکہ میں کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں آج بھی نہیں ہوتی ہے، پہلے بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو مکہ کے لوگوں کا گزر بسر کس چیز پر ہوتا تھا؟ ان کا گزر بسر ظاہر سی بات ہے کہ تجارت پر تھا، اور وہ اس وقت کے ایرا میں، اس وقت کے عہد میں سب سے زیادہ کامیاب تاجر لوگ تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواقعات کرائیں اور انصار نے ان کو کچھ دینا چاہا، ان لوگوں نے قبول نہیں کیا اور اپنی تجارت اپنے طور پر شروع کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے کی معیشت ان تاجروں کے آنے کی وجہ سے بہت مضبوط ہو گئی۔ میں نے ایک نام آپ کو سنایا، عبد الرحمن بن عوف کا، عثمان بن غفان اور ابو بکر بن ابو قحافہ، یہ ایسے نام ہیں جنہوں نے مدینے میں آنے کے بعد خوب دولت کمائی اور خوب اللہ کی راہ میں لٹایا۔ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جہاد کے لیے سامان لا کر دیجئے، عمر پورا آدھا گھر لائے، ابو بکر پورا گھر لائے، تو کیا یہ مکہ میں ہوا تھا؟ کیا مدینہ میں ہی تو ہوا تھا؟ پھر یہ مکانات کہاں سے اٹھا کر لائے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تجارت شروع کی تھی، اور ایسی کامیاب تجارت کی کہ مکہ کے لوگ مدینے کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن کر ثابت ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سیاسی استحکام حاصل ہوا، مدینے کو سیاسی استحکام ملا اس مواقعات کے ذریعے سے۔ کیسے ہوا؟ اب آپ دیکھیں،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے کے جو لوگ تھے حالانکہ خونی رشتہ دار تھے لیکن قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، قبیلے سے باہر کے افراد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اگر اپنے قبیلے کے بندے کا کسی اور قبیلے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو چاہے یہ حق پر نہ ہو، چاہے یہ غلط ہو، چاہے یہ ظلم کر رہا ہو، لیکن یہ اپنے بندے کا ساتھ دینا خونی فرض سمجھتے تھے۔ قبیلے آپس میں دشمن تھے، لیکن جب یہ مواخات قائم ہوئی تو صدیوں سے چلنے والی مدینے کے قبیلوں کی یہ دشمنیاں آن کی آن میں ڈھیر ہو گئی، آن کی آن میں ڈھیر ہو گئی، سب کے سب بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بنائی ہوئی اس مواخات نے مدینے کے تمام قبائل کو محبت کے ایک دھاگے میں پرو دیا تھا۔ تمام قبائل جیسے تسبیح کے دانے ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دھاگوں کے اندر ایک تسبیح کہلاتی ہیں، تمام قبائل کو اللہ کے رسول نے مواخات کی محبت کی ڈوری میں پرو دیا۔ سیاسی استحکام حاصل ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ مدینے کو ایک فوجی طاقت مل گئی۔ اب آپ دیکھیں آپس میں لڑ رہے ہیں، کٹ رہے، کبھی ان کے مارے جا رہے ہیں، کبھی ان کے مارے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول تشریف لائے۔ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام معرکوں میں مہاجرین اور انصار ساتھ ساتھ شانہ بشانہ لڑے ہیں، اور ان کے اس اتحاد کے ساتھ لڑنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام معرکوں میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ تو اس مواخات کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ مدینے کو معاشی استحکام حاصل ہوا، سیاسی استحکام حاصل ہوا، بلکہ اس مواخات کے ذریعے سے صحیح معنی میں مدینہ کو ایک مضبوط فوجی طاقت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے آج کے حالات میں ذرا غور کیجئے اس مواخات کو، ذرا اب ساری تفسیر میں نے رکھ دی، مواخات کیا ہیں، کیسے آئے تھے، سب کچھ لٹا کر آئے تھے، کوئی یہاں کاروبار نہیں تھا، سورس آف انکم نہیں، خاندان نہیں، رشتہ دار نہیں، کوئی پرسہ نحال نہیں، اس طرف یہاں کے نیٹیو ہیں، یہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ان کے مکانات ہیں، سب کچھ ہیں۔ آپ نے مواخات قائم کرا دی اور اس مواخات کے نتیجے میں مدینے کو معاشی استحکام ملا، سیاسی استحکام ملا، فوجی طاقت مضبوط ہوئی، روحانی طاقت مضبوط ہوئی، آپس میں خونی رشتہ داروں سے زیادہ گہری محبت ان میں پیدا ہو گئی۔ یہ تو سب ہم نے سن لیا، اب ذرا آنکھ تو بند کیجئے، ذرا آج کے حالات پر اس کو منطبق تو کیجئے، ذرا جائزہ تو لیجئے۔ کیا آج مہاجرین نہیں ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے درمیان مہاجرین نہیں ہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں بھائی نہیں ہے، مکہ کے نہیں ہیں، لیکن کتنے ہیں دیہاتوں سے شہر میں روزگار کمانے کے لیے آتے ہیں؟ کتنے ہیں جو فساد زدہ ہوتے ہیں، فسادات میں اپنا گھر گنوا بیٹھے ہوتے ہیں اور آ کر بیچارے پریشان پھرتے رہتے ہیں؟ کتنے ہیں جو معاشی بدحالی کی وجہ سے کہیں اور جا کر جو ہے اپنے آپ کو گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے نانے شبینہ کمانے میں لگے رہتے ہیں؟ یہ مہاجرین نہیں ہے کیا؟ تو آج ان کی مدد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو مستحکم ہیں، جس کا گھر ہے، جس کا خاندان ہے، جس کے سب کچھ ہے، ان کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایمان کی بنیاد پر ہی تو یہ پورا نظام قائم کیا تھا، تو کیا یہ افراد جیسے جس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو کیا وہاں کے مقامی مسلمان ایمان والے نہیں ہیں؟ تو آج بھی تو اس کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے آج؟ بھئی آج ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں؟ بھارت کے حالات دیکھیے، خاص طور پر ہماری ریاست کے حالات آپ غور کیجئے۔ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی زمین پر چلتے ہیں، یہیں کی فضا میں سانس لیتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ارد گرد کا پس و پیش کا جائزہ نہیں لیتے ہیں؟ ہمیں حالات کا اندازہ نہیں ہے کہ کس ڈگر پر حالات جا رہے ہیں؟ اس وقت مسلمان جو ہے کس معاشی پسماندگی کا شکار ہے ریاست کے اندر؟
چلے چھوڑیے پوری ملک کی بات چھوڑ دیجیے آپ. اس وقت ہم یہاں پر مسلمان معاشی طور پر پسماندگی کے کیسے شکار ہیں؟ سیاسی غیر یقینی کی کیفیت جو بھارت کے مسلمانوں کی ہے، شاید ہی دنیا میں کہیں ایسی غیر یقینی کیفیت ہوگی. کسی بھی الیکشن میں جب سے مجھے ہوش آیا ہے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ کسی الیکشن میں نے نہیں دیکھا کہ مسلمان کی سیاسی قیادت یا مذہبی قیادت کسی ایک رائے پر متفق ہو پائی ہو. ہے ہی نہیں. مدینے کی وہ صورتحال میں نے آپ کو بتائی، موجودہ صورتحال کا آپ جائزہ لیجئے. اسی طریقے سے سماجی بکراؤ، کیا آج ہمارے پاس کم ہے سماجی بکراؤ؟ ایک ہی محلے میں امیر کا عالی شان اس کی عمارت ہے، دوسری طرف غریب نان شبینہ کو محتاج ہے. ایک طرف ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، دوسری طرف جو ہے بستی ہے جہاں پر کے بچے جو ہیں کبھی وہ مچھلیاں پکڑتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی چوریاں کر رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. ایک ہی علاقے میں یہ سماجی بکراؤ کی اس سے بدترین مثال مجھے بتائیے کہیں مل سکتی ہے؟ شہری الگ، دیہاتی الگ، امیر الگ، غریب الگ، تعلیم یافتہ الگ، غیر تعلیم یافتہ الگ، مہذب الگ، انکلچرڈ الگ. یہ سماجی بکراؤ ہمارے پاس سماج میں موجود ہے. یکجہتی نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، محبت نہیں ہے، آپس میں ساتھ رہ رہے ہیں. ذہن اور دل و دماغ میں جو ہیں الگ الگ طرح کے خیالات ایک دوسرے کے بارے میں بنائے ہوئے ہیں. ان تمام بیماریوں کا سد باب اللہ کے رسول نے مواخات کے ذریعے سے کرایا تھا اپنے عہد میں مدینہ آنے کے بعد. آج ضرورت ہے تعلیم یافتہ افراد تعلیمی مواخات کا مظاہرہ پیش کریں. جو پڑھ نہیں سکتے، جو فیس نہیں افورڈ کر سکتے، جن کو کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، جن کی کوئی گائیڈنس کرنے والا نہیں، رہنمائی کرنے والا نہیں، اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا، قابل ہے، ذہین ہے، اپنے بچوں کو ابروڈ تک بھیج سکتے ہیں. آپ کے محلے میں غریب ہیں، ذرا ادھر تو نظر اٹھائیے حضرت. یہ تعلیمی مواخات کب نظام آپ قائم کریں گے؟ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے. اللہ کے رسول تو فرمائے المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کبھی آپ فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک، سن لو کان کھول کر، اللہ کے رسول کے الفاظ ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اسباب ہیں، وسائل ہیں، سورسز ہے، اللہ نے نوازا ہوا ہے، اور جس صلاحیت سے ہم متصف ہے اس کا فائدہ بھی ہم دوسروں کو نہ پہنچا سکے تف ہے ہماری زندگی پر. معاشی مواقعات اللہ نے نوازا ہوا ہے، کاروبار چل رہا ہے، سورس آف انکم کئی ہے، اور نئے نئے جنریٹ ہو رہے ہیں، وسائل پہ وسائل بن رہے ہیں. تو بھئی دیکھیں نا آپ، ضرورت مندوں کو مستحکم کیجئے. یہ تو اللہ کا شکر ہے زکوٰۃ کا نظام. اللہ سبحان اللہ، کیا دین فطرت اللہ نے دیا، اور کیسے دین فطرت میں ہم کو پیدا کیا. قسم خدا پاک کی ہمیں احساس نہیں ہے کہ جیتے جی اللہ نے کتنی بڑی دولت سے ہمیں متصف کیا. معاشی مواخات کی مثال پیش کرنی ہے. سن لو ابھی حالات جس ڈگر پہ جا رہے ہیں، جتنے قوانین آ رہے ہیں، جیسے جیسے مسائل لائے جا رہے ہیں، جیسے جیسے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، اب مواخات کے بغیر آگے بڑھنا اور اپنے آپ کو مستحکم رکھنا بہت مشکل ہے. اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے. جس چیز کی صلاحیت، جس چیز کی قوت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس چیز کے اعتبار سے ان کو فائدہ پہنچانا ہے، اپنی قوم کو، اپنی کمیونٹی کو، ضرورت مندوں کو. قانونی مواخات، حیرت ہوگی یہ کیسے کیسے جملے استعمال کر رہے ہیں آج. ہاں بھائی، اگر آپ قانون کے داؤ پہ جانتے ہیں، LLB ہے یا کچھ اور ہے، اور اس کی باریکیوں سے کہ آپ رمز آشنا ہیں، اس کو جانتے ہیں، تو کتنے ایسے ہمارے بیچارے نوجوان ہیں اور عمر دراز ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، مسائل کا شکار ہیں، ان کی مقدمات کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ موقع ہے مواخات دکھانے کا،
قانونی مواقعات جو اللہ کے رسول نے مدینے میں قائم کی تھی. قانونی مواقعات ہو، جذباتی مواقعات ہو. جذباتی مواقعات کیسی؟ مصیبت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو، کوئی بیمار ہو اس کی تعزیت ہو، کسی کو علاج کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہو، اللہ نے ہمیں نوازا ہو، ہم تعزیت کے ساتھ ساتھ اس کی مالی امداد کرے. اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. سیاسی مواقعات بہت ضروری ہے مسلمانوں. اس کے بغیر، سیاست کے بغیر تو دین مکمل ہی نہیں ہے. ہاں یہاں سے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ سیاسی مواقعات کیا ہوگی؟ ایک پلیٹ فارم پر آنا، اتحاد ہونا، ایک رائے پر آنا. ٹھیک ہے جوئے شیر لانے کے برابر ہے، مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے. لیکن مایوس نہ ہو ان سے. اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اللہ دکھائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کی ابتدائی شکل کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دوسروں سے اتحاد کے متقاضی ہونے کے بجائے اس کا عملی نمونہ اپنی ذات سے پیش کرنے والے بنے. یہ ہے مواقعات. ہم مواقعات کو سرسری پڑھتے ہوئے چلے جاتے کہ اللہ کے رسول نے مدینے میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ بنا دیا تھا. یہ تھے بھائی چارے کے فوائد. اور آج کے دور میں اس بھائی چارے کو کس طریقے سے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کی کچھ شکلیں میں نے آپ کو دکھائی ہے. اللہ کرے کہ میرا درد آپ کے دل میں منتقل ہو اور ہم سب اس پر عمل کرنے والے بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجئے.